الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میری طرف سے تمام اہل اسلام کو، تمام مسلمانوں کو شب برات کی مبارک ہو۔ آج ایک رات رہ چکی ہے، کل کی رات شب برات کی رات ہے، شعبان کا نصف ہے۔ آج آپ کو ایک دعا بتا رہا ہوں جو انتہائی آزمودہ وظیفہ ہے۔ جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں یہ شکایت کرتی ہیں اور طلبگار ہیں کہ رزق کی فراوانی ہو، جو میرے بھائی بہنیں بیٹیاں یہ چاہتی ہیں کہ میرے اچھی جگہ پر رشتے ہوں، تو اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اور یہ رات ایسی رات ہے کہ 1 سال کی جتنی عبادات آپ کر رہے تھے، یا نیکیاں کی ہیں یا بدیاں کی ہیں، آپ کے رجسٹر اس رات کو کلوز کر دیے جائیں گے، بند کر دیے جائیں گے، اور اس جگہ پر نئے رجسٹر آ جائیں گے، نئی کتابیں آ جائیں گی، اور نئے فرشتے لے کر آئیں گے۔ اور جو ایک دفعہ فرشتہ لے کر آئے گا، جو اپنی زندگی کے اندر ہر 15 شعبان کی آپ کی جو بک ہے دائیں اور بائیں کندھے پر بیٹھے ہوئے فرشتوں کے پاس، ہر سال یہ بدلی جاتی ہے، اور جو پہلی دفعہ ایک دفعہ فرشتہ آتا ہے وہ کبھی دوسری دفعہ نہیں آتا، وہ کبھی دوسری دفعہ نہیں آتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، اس دعا کو کبھی بھول کر نہ چھوڑنا، بھول کر نہ چھوڑنا۔ صرف اس رات کو چلتے پھرتے، اس دن کو کسی وقت بھی اس دعا کو 21 مرتبہ ضرور پڑھ لینا۔ اللہ رب العزت اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا جو ساری زندگی نہیں ملا، میرا اللہ وہ عطا کر دے گا۔ وہ آپ کو ملے گا جو آپ کی دل کی حسرتوں کے اندر ہے، دل کے اندر ہے کہ میرے اللہ، کیونکہ یہ انسان کی ایک خصلت ہے، یہ اس کا شیوا ہے، یہ اس کی ایک حاجت ہے۔ اچھا گھر ہونا، اچھی گاڑی ہونا، اچھی بیوی ہونا، اچھا لباس ہونا، اچھا رہن سہن ہونا، یہ طلب ہوتی ہے ہر انسان کی۔ لیکن یہ خواہش، یہ طلب کسی انسان کی پوری ہوتی ہے۔ اور جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ میری اچھی بیوی ہو، میرا گھر اچھا ہو، میری عزت ہو، میرے پاس پیسے کی فراوانی ہو، تو اس دعا کو وہ ضرور پڑھے۔ انشاءاللہ العزیز میرا اللہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا، آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ عمل چھوٹا سا ہے، لیکن اس کی اہمیت اور اس کی طاقت، اہل علم والوں کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو کہ اس کی طاقت کیا ہے۔ اللہ کے ولیوں کے پاس جا کر اللہ کے ولیوں سے پوچھو کہ اس کی طاقت کیا ہے۔ اس کی طاقت کا اگر اندازہ لگانا ہے تو اللہ والوں کے پاس چلے جاؤ، وہ آپ کو بتائیں گے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جس سے اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے، جس سے میرے اللہ کا کتنا بڑا عرش ہے۔ دیکھو نا، اس کائنات کے اندر جتنی بلڈنگیں ہیں، اگر تھوڑی سی بڑی ہو جائے تو اس کے نیچے ستون رکھا جاتا ہے، اس کو سہارا دیا جاتا ہے، تب وہ بلڈنگ، اس کی چھت رکتی ہے۔ اگر چھت بڑا ہو، نیچے ستون نہ ہو تو خطرہ رہتا ہے۔ لیکن میرے اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے، جنوب سے شمال، مشرق سے مغرب، کتنا بڑا چھت ہے۔ کہیں جگہ پر آپ کو ستون نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا۔ تو یہ کیوں؟ یہ میرے اللہ کی طاقت ہے میرے بھائی، یہ میرے اللہ کا نظام ہے، یہ میرے اللہ کی پاور ہے۔ اس سے ثابت ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک اللہ کی حکمت ہے، اور اللہ کی پہچان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی
طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، تو اہل علم اللہ والے تو اس چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ تو جو اللہ کو نہیں مانتا اس کا کیا کہنا؟ جس کو اللہ کی ذات پر یقین نہیں، اس کی زندگی ہی کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یہ رات اپنے گناہوں کی بخشش کروا لو، یہ رات اللہ سے رزق مانگ لو، یہ رات اللہ کے سامنے جھک کر، اللہ سے گڑ گڑا کر اللہ سے مانگ لو۔ خدا کی قسم، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کو روزہ رکھا کرتے تھے، 15 شعبان کا۔ 15 شعبان کے روزے کی اہمیت اور طاقت سن لیجئے۔ ایک سال سے دوسرے سال کے درمیان جتنے بھی آپ کے گناہ ہوں گے، اگر آپ نے صدقے دل کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا اور اپنے گناہوں کی بخشش دل کے اندر یہ طلب ہوئی کہ میرے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، میرے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ میرے اللہ کی طاقت ہے، یہ امت محمد الرسول اللہ کے لیے تحفہ ہے، یہ کسی اور امت کو نہیں ملا۔ یہ بدبخت وہ لوگ ہوں گے جن کی زندگی میں 15 شعبان کا دن آئے اور وہ روزہ نہ رکھ سکے۔ یہی ہے بدبختی، یہی ہے بدقسمتی۔ اگر اپنے نصیبوں کو چمکانا چاہتے ہو، اگر اپنی زندگی کو خوشیوں کی طرف لے کر جانا چاہتے ہو، تو 15 شعبان کا ہر صورت میں روزہ رکھنا، اور شب رات، شب کہتے ہیں رات کو، تو ناظرین اس رات، مبارک رات کی عبادت یہ بھی آپ پر لازم ہے۔ کچھ تو مولوی کہتے ہیں کہ اس رات کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اور تجھے نہ ضرورت تھی اور نہ ہے اور نہ ہوگی، تجھے توفیق اللہ نے نہیں دی، اس لیے آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو نا، آپ عیاشیوں میں چلے جاتے ہو، محفلیں نشئی لوگ سجاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا بھی تو ایک تہوار ہونا چاہیے نا، وہ بھی تو اللہ کے سامنے جھکیں روئیں۔ اس کا متبادل یہی ہے کہ اس دنیا میں اگر کامیابی چاہتے ہو تو اس کام کو ضرور کر لو، اس رات کو اللہ کی عبادت کرو، اور اس دعا کو ہر صورت میں پڑھ لینا۔ پڑھنے کا طریقہ سن لیجئے۔ رات کے کسی حصے میں اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ جو نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، اس کو پڑھو۔ اور قرآن کی سورۃ انبیاء کے اندر 87 آیت نمبر ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دیکھ لینا 87 ہی ہوگا یا 89 ہو، شاید مجھے صحیح کنفرمیشن نہیں ہے، گوگل سے پتہ چل جائے گا۔ دعائے نو اس کو دعائے یونس کہا جاتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اس دعا کو پڑھا تھا تو اللہ نے ساری مصیبتوں کو ہٹا دیا تھا۔ اور یہ دعا اللہ کو اتنی پیاری لگی، اتنی پسند لگی، اتنا اس سے پیار تھا کہ اللہ نے قرآن بنا کر اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر نازل کر دیا، اور میرے نبی نے اپنی امت کو تحفہ دے دیا۔ قرآن کے اندر موجود ہے، اس کو پڑھو 21 مرتبہ، انشاءاللہ میرا اللہ ساری حاجتیں آپ کی پوری فرما دے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں میں شیئر کرو، فیملی میں شیئر کرو، تاکہ ہر انسان اس سے نفع حاصل کرے۔ اللہ حافظ۔